بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایمانیات پہ بات چل رہی تھی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ میں نے کہا یہاں والیوم الآخر کو الگ ذکر فرمایا ہے، والبعث بعد الموت کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے موت کے بعد حشر تک کی زندگی، ایک ہے حشر کے بعد کی ابدی اور دائمی زندگی۔ موت سے لے کر حشر تک کی زندگی کو قیامت کہتے ہیں، حشر کے بعد کی زندگی کو بھی قیامت کہتے ہیں، لیکن ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت کے بعد حشر تک یہ قیامت صغریٰ ہے، اور حشر والی قیامت وہ قیامت کبریٰ ہے۔ موت کے بعد سوال اور جواب ہوں گے لیکن اجمالاً، اور حشر میں سوال اور جواب ہوں گے لیکن تفصیلاً۔ موت کے بعد جزا اور سزا ہوگی اجمالاً، اور قیامت کبریٰ کے بعد سزا اور جزا ہوگی تفصیلاً۔ موت کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، اس میں عرض جنت اور عرض نار ہوگا، اور حشر کے بعد دخول جنت اور دخول نار ہوگا۔ عرض جنت عرض نار کا معنی کہ نہ کافر کو جہنم میں داخل کریں گے، نہ ہی مومن کو جنت میں داخل کریں گے، بلکہ ان کو دور سے جنت اور جہنم کو دکھایا جائے گا۔ اور دخول کا معنی تو واضح ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا، کافر جہنم میں داخل ہوگا، اس پہ نصوص موجود ہیں۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الآخر بھی کہتے ہیں، حشر کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الآخر بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس موقع پر یوم آخر کا کون سا معنی مراد ہے، اس کی تعیین ہم نہیں کر سکتے، اس کی تعیین شارع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو ہم قبر کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں، اور حشر کے بعد کے بھی ثواب اور عذاب کے قائل ہیں۔ جس طرح حشر میں ثواب اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر بھی ثواب اور عذاب دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی۔ اس پر دلائل اپنی جگہ پر ہیں، میں صرف مسئلے کی تنقیح کر رہا ہوں، کسی بھی عنوان پہ میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش نہیں کیے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ آ جائے پھر دلائل کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دلیل نہ بھی ہو تو ذہن بنا لیتا ہے، لیکن مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ایک بات سمجھیں کہ جو قبر ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اب قبر کا معنی سمجھنے تو اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو دماغ میں الجھنے رہتی ہیں۔ قبر کہتے ہیں میت یا میت کے اجزاء کے مقر کو، جہاں میت ہو وہ بھی قبر، اور جہاں میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر۔ اب ثواب و عذاب قبر پر ہونے والے سوالات سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص کو جانور نے کھا لیا اور معدے سے گزر کا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکال دیا، اس کی تو قبر ہی نہیں، تو عذاب کیسے ہوگا، ثواب کیسے ہوگا؟ ایک شخص کو جلا دیا، راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا، اس کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں مل گئے، تحلیل ہو گئے، اس کی تو قبر ہی نہیں، ثواب و عذاب کیسے ہوگا؟ یہ اشکالات ان کو پیدا ہوتے ہیں جو قبر کا معنی نہیں جانتے، اور ان اشکالات کا جواب وہ نہیں دے سکتے جو قبر کا معنی نہیں جانتے۔ دونوں ایک جیسے ہیں نا، وہ قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے، ہم قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض کا جواب دے لیتے، دونوں ایک جیسے۔ اس لیے جس شخص کو جانور نے کھایا تو اس کے
جسم کے اجزاء بن گئے ہیں، وہ اجزاء جہاں جائیں گے وہی قبر۔ جسم کو جلایا، ہوا میں اڑا دیا، یہ اجزاء بکھرتے بکھرتے جہاں جائیں گے وہی قبر۔ پانی میں گرا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو کر پھیل گئے، جہاں جہاں جائیں گے وہی قبر۔ کہیں جسم ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے تو وہی قبر۔ تو قبر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہو۔ باقی روح کا تعلق قائم کرنا ہے وہ اللہ نے، ہم نے نہیں، ہم نے تو قائم نہیں کرنا۔ اللہ صحیح اور سالم جسم کے ساتھ روح کو کے تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں، تو بکھرے ہوئے جسم کے ساتھ بھی اجزاء تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر موت کے بعد کی زندگی ہے ہی الگ، وہ یوں نہیں ہے کہ جسم سالم ہو تو حیات ہو، جسم سالم نہ ہو تو حیات نہ ہو۔ موت کے بعد کی تو حیات کی نوعیت ہی مختلف ہے، اس میں جسم کے سالم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کے لیے قابل تعجب ہوگی کہ جن کو یہ اشکال ہے، جانور نے کھایا تو قبر نہیں ہے، اجزاء ہوا میں اڑ گئے تو قبر نہیں ہے، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو قبر نہیں ہے، ان کو یہ اشکال کیوں نہیں ہے کہ جو سالم جسم قبر میں دفن کیا 3 دن کے بعد وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چند دن کے بعد تو وہی مٹی کے ذرے ہوتے ہیں، تو اس پر اشکال کیوں نہیں ہے؟ یہ بتاؤ سوائے دھوکے کا اور کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ جس کو جلایا اور اجزاء کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کے اجزاء آج ختم ہو گئے، اور جو قبر میں دفن کیا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ختم ہو جائیں گے، چند دن بعد تو سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اشکال میں یہ کھائے ہوئے کو، جلے ہوئے کو اور سمندر میں گرے ہوئے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو چاروں ایک جیسے ہیں۔ مجھے چند دن قبل ایک طالب علم نے میسج کیا جس نے دورہ تحقیق المسائل ہمارے یہاں کیا ہے اور مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، کہ استاد جی ایک طالب علم نے یہ سوال کیا، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا میرا شاگرد بھی ہو اور مرید بھی ہو اور پھر یہ سوال مجھ سے کرے، مجھے سوال سن کر شرم آ رہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تو نے دورے میں یہ بات سمجھی نہیں ہے۔ بھئی ہمارے شاگردوں اور مریدوں کو تو سوال کے جواب دینے ہیں، تم ہی پھنسے پڑے ہوگے تو امت کو پھسلوں سے نکالے گا کون؟ پہلے یہ سمجھیں کہ قبر کا معنی کیا ہے۔ معنی سمجھ آ گیا نا، اب قبر پر ہونے والے اشکالات سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جانور نے کھایا اور کوئی بندہ جانور کے معدے میں چلا گیا، وہ کافر ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ عذاب یہ جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ 2 وجہ میں سوال کی بتا رہا ہوں، سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہے کہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ موت کے بعد حشر تک کا جو ثواب و عذاب ہے، یہ ارض نار ارض جنت ہے، اور جو حشر کے بعد کا ہے وہ دخول جنت اور دخول نار ہے۔ تو اگر جس کافر نے کسی کو کھا لیا، کافر کو جانور نے کھا لیا اور یہ کافر جانور کے معدے میں ہے، تو اس کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے یا جہنم کو دکھایا جا رہا ہے؟ پھر جب وہ داخل ہی نہیں ہے تو وہ تکلیف نہیں ہے کہ جس تکلیف کو جسم جانور کا بھی محسوس کرے، وہ تو تکلیف کی نوعیت بالکل الگ تھلگ ہے نا، اس کو یہ جسم جانور کا کیسے محسوس کرے گا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے، وہ سویا ہوا ہے اور ماں کی گود میں، وہ بچہ ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، تو اس بچے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن یہ جسم کی تکلیف اس کی ماں بھی محسوس کرتی ہے، ماں کے جسم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ یہ جو بچے کو تکلیف ہو رہی ہے یہ نیند کی حالت میں ہے، اور نیند کی حالت میں جو تکلیف ہے وہ اصل روح کو ہوتی ہے، روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتی ہے، براہ راست متاثر روح ہوتی ہے، جسم براہ راست متاثر نہیں ہوتا، جسم اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتنا محسوس نہیں کرتا کہ جس کی گود میں ہے وہ بھی محسوس کرے، لیکن اتنا محسوس کرتا ہے کہ خود تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔
سویا بچہ اٹھ جاتا ہے. یہ میں بچے کی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ جو بڑا ہے ڈراؤنی خواب دے کر تکلیف وہ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ ہماری گود میں نہیں ہوتا، وہ زمین پہ سویا ہوتا ہے. اس کی مثال دیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا، اس لیے میں نے بچے کی مثال دی ہے. پہلی بات، یہ اشکال ان کو ہے کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ قبر میں ثواب و عذاب کی نوعیت کیا ہے، اور جواب وہ نہیں دے سکتا جس کو یہ نہیں پتہ کہ ثواب اور عذاب کی نوعیت کیا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولو، آ گئی ہے نا؟ دوسری بات اس میں سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کافر کو عذاب ہو جو جانور کے معدے میں ہے اور جانور کے معدے کو محسوس نہ ہو، یہ قابل اشکال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود جانور کے اپنے اجزاء میں سے ایک جز کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے متصل دوسرے جز کو تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ جو کافر اس کے معدے میں گیا ہے، یہ تو اس کا جز ہی نہیں ہے. اس کی تکلیف جانور کو محسوس نہ ہو تو کیا قابل اشکال ہے؟ جانور کی مثال بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ اپنی مثال سمجھیں. اب دیکھو، یہ کھال ہے، اس کھال کے نیچے ہڈی ہے. اب اگر اس کھال کو کاٹیں تو درد ہوتی ہے نا، لیکن کھال کے کٹنے کی وجہ سے ہڈی کو بھی کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اسی طرح یہ جسم کے اندر ہڈی بھی اور رگ بھی ہے. اب اگر کوئی بہترین طریقے سے یہ رگ کو سائڈ پہ کر کے صرف ہڈی کو کاٹ دے اور رگ کو نہ کاٹے تو ہڈی کٹتی ہے تو کیا رگ کو بھی درد ہوتی ہے؟ حالانکہ ہڈی اور رگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہڈی اور گوشت آپس میں ملے ہوئے ہیں. خود میرے جسم کے اجزاء جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ان میں سے ایک کی تکلیف دوسرے جز کو محسوس نہیں ہوتی. اور جو جانور کے پیٹ میں کافر گیا ہے، وہ کافر تو جانور کے جسم کا جز بھی نہیں ہے. اگر اس کو تکلیف ہو، جانور کو محسوس نہ ہو، قابل اشکال کیا ہے؟ اور جی اگر عذاب ہو رہا تھا تو پھر جانور کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا بھی جانور کا جز ہی نہیں ہے. خود جانور کی ایک جز کے تکلیف ہو تو دوسرے جز کو کچھ نہیں ہوتا، تو جز نہیں ہے. اگر اس کو تکلیف ہو اور جانور کو محسوس نہ ہو، یہ کیا قابل اشکال ہے؟ یہ اشکال کرنے والے کون ہیں؟ علامہ صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ صاحب ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، اور اشکال کس پہ کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ. یہ کیسا بیوقوف شیخ ہے، یہ کیسا پاگل علامہ ہے کہ جو اپنے اکابر کے عقائد بھی نہیں سمجھ رہا. میں بات کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھنا. ہوتا گیا ہے ہمارے اوپر اس کی کیفیت کھلی نہیں ہوتی اور ہم ظاہر نصوص کو دیکھ کر اشکالات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کھل جاتی ہے تو اشکالات سارے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا. تو یہ سمجھیں قبر کسے کہتے ہیں اور قبر کے اندر ثواب اور عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اب یہ اشکالات خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو قبر کے اندر جو سوال و جواب ہے اجمالاً ہے، اور جزا اور سزا بھی اجمالاً ہے. اجمالاً کا معنی دخول جنت اور دخول نار نہیں ہے، بلکہ عرض جنت اور عرض نار ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات سمجھیں کہ یہ جو قبر میں سوال اور جواب ہو رہا ہے اور قبر میں جو ثواب اور عذاب ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا ایک تو یہ سمجھیں کہ جسم اور روح دونوں کو ہو رہا ہے، جسم اور روح دونوں کو ہو رہا ہے. قبر میں فرشتہ سوال کرتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس نے کیا پوچھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں سوال اور جواب روح سے ہو رہے ہیں، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام کام روح کا ہے یا اسلام کام جسم کا ہے؟ حدیث جبرائیل ہے، اخبرنی عن الاسلام قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ کلمہ جسم پڑھتا ہے یا روح؟ جسم۔ نماز جسم، زکوٰۃ جسم، روزہ، حج، اور سوال کیسے ہو رہا ہے؟ روح سے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ روح کہے گی کہ میرا کام اسلام ہے ہی نہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو جب یہ اسلام کام جسم کا ہے تو روح جواب کیوں دے رہی ہے؟ تو جس کا کام ہے سوال اسی سے کریں گے نا۔ اس کا مطلب یہ سوال اس جسم سے ہو رہا ہے جس جسم سے روح کا تعلق ہے، اور اس روح سے ہو رہا ہے جس روح کا تعلق جسم سے ہے، نہ تنہا روح سے ہے نہ تنہا جسم سے۔ کیوں؟ بھائی کلمہ پڑھنا جسم کا کام ہے۔ کس جسم کا؟ جس کا روح سے کوئی تعلق نہ ہو یا تعلق ہو۔ روزہ اس جسم کا کام ہے جس کا روح سے تعلق ہو۔ تو قبر میں سوال اس روح سے ہے جس کے ساتھ جسم ہے، اور اس جسم سے ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔ جب سوال اور جواب دونوں سے ہوگا تو عذاب اور ثواب بھی دونوں کو ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ سوال ایک سے ہو اور جواب، سوال ایک سے ہو اور جزا سزا کسی اور کو ہو، اور سوال دونوں سے ہو اور جزا سزا ایک کو ہو۔ لہذا سوال دونوں سے ہے تو جزا اور سزا بھی دونوں کو ہے۔ ایک اور بات سمجھیں، یہ جو قبر میں ثواب اور عذاب ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیں تو موت کو، نیند کو سمجھیں۔ قبر کے ثواب اور عذاب کو سمجھنا چاہیں تو نیند کو سمجھیں۔ نیند سمجھ آئے تو پھر قبر کا ثواب و عذاب سمجھ آتا ہے۔ نیند سمجھ نہ آئے تو قبر کا ثواب و عذاب سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے؟ فرمایا جب سونے لگو تو دعا پڑھا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ حالانکہ سونے لگے ہیں تو کہنا چاہیے اللہم بسمک انام و استیقظ، کہا نہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب صبح اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، حالانکہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما انامنا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند پر موت کا لفظ استعمال فرما رہے۔ معلوم ہوا کہ موت آنی سمجھ تب ہے جب نیند سمجھ آئے۔ اور نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں، اور روح کے واسطے سے جسم محسوس کرتا ہے۔ اور جب جاگ رہے ہوں تو احوال براہ راست جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پہ آتے ہیں۔ اب دیکھو میری زبان سے گفتگو ہو رہی ہے اور زبان جسم ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں اور کان جسم ہے۔ پہلے کان سنتے ہیں پھر مزہ روح کو آتا ہے، کیا بات ہے جی آج تو مزہ آ گیا۔ یہ مزہ کان کو آ رہا ہے؟ کان تو سن رہا ہے، مزے روح لے رہی ہے۔ جو پہلے حوال آئیں گے کان پر اور پھر آئیں گے، یہ بھی پتہ نہیں آپ کو آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ مزہ بھی مجھے آ رہا ہو، پڑھا بھی میں رہا ہوں، آپ کو بھی جو پڑھا رہا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی سوتا ہے اور اٹھ کے غسل کرتا ہے۔ اب بتاؤ یہ سویا ہوا تھا اکیلا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی سویا ہوا نہیں ہے، لیکن اٹھ کے جو غسل کر رہا ہے یہ جسم کو دھو رہا ہے یا روح کو؟ جی جسم کو۔ کارروائی جسم کی ہے یا روح کی ہے؟ روح کی ہے۔ کارروائی جسم کی نہیں ہے، جسم تو جسم سے مل ہی نہیں رہا، جسم تو اکیلا ہے۔ اس کو جو کوئی ملا ہے اس کی وجہ سے نہانا پڑا ہے، وہ بھی روح تھی اور یہ بھی روح تھی، دونوں روحیں ملی ہیں، اور گند جسم کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ کپڑے جسم کے ہیں، روح کے تھوڑے ہی ہیں۔ کپڑے دھو رہا ہے جو جسم کے ہے اور صفائی کر رہا ہے جسم کی۔ اب دیکھو احوال آئے کس پر تھے؟ روح پر، اور روح کے واسطے سے جسم پر۔ ایک آدمی سویا ہوتا ہے آپ کے پاس ہے، ایسے اٹھتا، کیا ہوا؟ مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ کبھی آپ نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی سانپ نہیں، ہم پاس بیٹھے ہوئے، کبھی بھی نہیں کہتے، آپ سمجھتے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ یہ جو سانپ نے ڈسا ہے کس کو؟
روح کو۔ اور تکلیف کس نے محسوس کی ہے؟ جسم نے۔ ہمارے ساتھ ڈام ڈس رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں سانپ بھی نظر نہیں آ رہا، تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی، ڈسنا بھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ جب یہ نیند سمجھ آ جائے، اب یہ ساتھ قبر ہے، اس کو سانپ ڈس رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، سونے والے کو ڈس رہا تھا، تمہیں تو تب بھی نظر نہیں آیا تھا، سونے والا چیخ بھی رہا ہے، تم تو چیخیں پھر بھی نہیں سن رہے، تو اگر مردہ چیخ رہا ہو اور ہم نہ سنیں، اشکال کی بات کیا ہے؟ تو موت کی زندگی تب سمجھ آتی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نیند کے لیے لفظ موت استعمال کی ہے، اور خود قرآن نے نیند کے موت کے لیے لفظ نیند استعمال کیا ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ مرقد سونے کی جگہ ہوتی ہے، مرقد مرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم مرنے کی جگہ کو سونے کی جگہ کہہ رہا ہے، تو نیند پر موت کا لفظ ہے اور موت پر نیند کا لفظ ہے۔ یہ موت سمجھ آ جائے تو قبر کے بعد والی زندگی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بڑے آرام سے بندہ سمجھ لیتا۔ جب آدمی جاگ رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے، اور جب آدمی سو رہا ہو تو حالات براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے جسم۔ جب آدمی جاگ رہا ہوتا ہے نا، جاگ رہا ہوتا ہے، اب روح کی پرواز کم ہوتی ہے اور حالات جسم پر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب آدمی سو جاتا ہے نا تو روح کی پرواز بڑھ جاتی ہے اور حالات براہ راست جسم پر نہیں آتے بلکہ روح پر آتے ہیں۔ اب امان کے ساتھ آپ بتاؤ، دیکھو یہ بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اگرچہ تھوڑے تو کھیل بھی رہے ہیں لیکن بہرحال سبق پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جاگ رہا ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک آدمی جاگ رہا ہے نا، اسے آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے قلم پکڑانا، او یار میں مدینے پہنچا ہوا تھا، کیا تو نے کیوں جھوٹ بولتا ہے یار؟ لیکن اگر آدمی سو رہا ہو، آپ اس کو اٹھا کر کو ذرا قلم دینا، کہ یار میں تو مدینے پہنچا تھا، اب آپ مان لیں گے یا نہیں؟ اب بتاؤ، یہ جو سو رہا ہے مدینے کون پہنچا ہے؟ اور کتنی جلدی روح واپس آئی ہے؟ کتنی جلدی واپس آئی؟ سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ واپس آ گئی۔ یہ روح کی پرواز ہے۔ یہ کب پرواز ہے؟ جب سو رہا ہے، اور جب سو نہیں رہا قبر میں ہوگا تو اب روح کی پرواز دیکھیں آپ کتنی بڑھ جائے گی۔ اب کتنی پرواز بڑھے گی؟ روح کا جسم سے تعلق ہے تصرف، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا دوڑنا۔ ایک تعلق ہے تدبیر، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں کام کر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تعلق ہے تدبیر۔ ایک ہے تعلق حیات کہ جس کی وجہ سے آدمی زندہ ہے۔ جب آدمی، توجہ رکھنا، جب آدمی سو جاتا ہے نا تو اس کا تعلق حیات بھی ہوتا ہے، تعلق تدبیر بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ روح کا بوجھ کم ہو گیا، پرواز بڑھ گئی۔ اور جب آدمی قبر میں ہوتا ہے تو تعلق تدبیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اب روح کی پرواز اور بڑھ جائے گی۔ اور براہ راست حالات روح پر آنے ہیں یا جسم پر؟ جی سننا روح نے ہے یا جسم نے؟ روح نے، اور روح کے واسطے سے۔ اب اگر روح دور سے بھی کیچ کر لے تو کیا ہے، آہستہ بھی سن لے تو کیا ہے؟ اب تو سماع روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے، پرواز بڑھ گئی ہے اس کی، آہستہ بولے تب بھی سن لے، عام مردے کی بھی روح سن لے، اشکال کیا ہے اس میں؟ وہ جی مردہ کیسے سنتا ہے؟ خرق عادت سنتا ہے، عادتاً سنے تو کفر ہے۔ موت کے بعد جسم نے سننا ہے یا روح نے؟ جی، اور روح کی پرواز بڑھ گئی یا کم ہوگی؟ اب اگر روح سن لے تو خرق عادت ہوگی یا عادت ہوگی؟ ہاں جسم کو ہو نا براہ راست سنے، یہ خرق عادت ہے، اس کا تو کان ہی نہیں، سنے گا کیسے؟ آنکھ ہی نہیں، دیکھے گا کیسے؟ ہاتھ ہی نہیں، پکڑے گا کیسے؟ لیکن دیکھنا کس نے ہے؟ روح نے۔ سننا کس نے ہے؟ یہ خرق عادت کیسے ہے؟ اور یہ ہم کہیں نا خرق عادت تو سمجھ آتی ہے، تم کہو تو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم تو موت کے بعد جسم اور روح دونوں کی حیات مان رہے ہیں نا، اور وہ لوگ
جسم کے تو نہیں مان رہے، کس کی مان رہے ہیں؟ تو روح دیکھ لے تو کیا اشکال ہے، وہ تو زندہ ہے، پرواز بھی زیادہ ہے، وہ سن لے تو کیا اشکال ہے، پرواز بھی زیادہ ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہمیں اشکال ہو تو ہو، تمہیں تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اشکال بھی تمہیں ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے جب آدمی کو نیند سمجھ آئے۔ بات سمجھ آئی؟ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی سویا مویا ہکو جیا، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، کیا بات ہے، سویا مویا ہکو جیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام فامات اللہ مئات عام، اللہ نے 100 سال موت دی۔ اب اگلی تفسیر کیا ہو رہی ہے؟ بارش بھی تے وس دی ہو سی، ہواواں بھی تے چل دیاں ہو سن، جکھڑ بھی تے چل دے ہو سن، اور سویا مویا ہکو جیا۔ ابھی امت کو قرآن سمجھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی تفسیر ہے یہ۔ میں نے کہا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سویا مویا ہکو جیا، مان لیتے ہیں، سونے والا اور مرنے والا ایک جیسا ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں بتاؤ کہ تمہارے مدرسوں میں جب طلباء سوتے ہیں تو صبح نماز کے لیے تم اٹھاتے ہو یا نہیں؟ جی اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ طالب علم سے کہتے ہیں اٹھ جا، وہ پہلے اٹھتا ہے پھر تمہاری بات سنتا ہے، یا پہلے سنتا ہے تو پھر اٹھتا ہے؟ جی پہلے سنتا ہے پھر اٹھتا ہے نا؟ تو آپ تو کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، یہ سوئے نے تو سن لیا، پھر مان لو نا کہ مویا بھی سنتا ہے۔ جب سونے والا مرنے والا ایک جیسے ہیں، نہ وہ سنتا ہے نہ یہ سنتا ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو بھائی استاد جی آرام فرما رہے ہیں، ذرا دور کھیلو دور، کوئی اس نے کون سا سننا ہے، یہ تو مرے ہوئے کی طرح ہے، کھیلو۔ اس کا مطلب کہ تمہارا ذہن مانتا ہے کہ سونے والا سنتا ہے، تو جب سونے والا سنتا ہے تو مرنے والا کیوں نہیں سن رہا؟ سونے والے کی کون سنتی ہے؟ روح، اور مرنے والے کی؟ موت کے بعد تو حالات جسم پر شروع، روح پر براہ راست ہیں، اور روح کے واسطہ سے جسم پر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کرام میں عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے، لیکن انبیاء کے سماع میں اختلاف نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں ہے، اگر کوئی شخص میت کی قبر پہ جا کر کہے میرے لیے اللہ سے دعا کرو، جسے کہتے ہیں استشفاء، میرے لیے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک مدرسے میں گیا، پتہ نہیں طالب علم، مجھے پورا یقین نہیں آیا ہوگا، مجھے پورا یقین نہیں آیا ہوگا، کر کرتے ہیں لیکن آتے نہیں۔ ویسے سوال کیا، وہ جی ممات حیات کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہمارا ایک اختلاف استشفاء کا بھی ہے۔ میں نے کہا بتا استشفاء کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شفاعت کو۔ میں نے کہا استشفاء باب استفعال ہے، شفاعت کو کیسے کہتے ہیں استشفاء؟ ہم استشفاء کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ حضور کی شفاعت کے منکر ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا دورہ کرنا آیا پھر بھی نہیں۔ اس لیے جو چسکے مارتے ہیں نا، میں نے ان کو فون پہ جواب دیتا ہوں نہ ویسے جواب دیتا ہوں، چسکے مت مارو، پڑھنا ہے تو آگے پڑھو۔ استشفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کی درخواست کرنا، شفاعت طلب کرنا، سفارش کی درخواست کرنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے، یہ سوال ہے کہ قبر پر میت سے یہ کہنا ہمارے لیے دعا کرو جائز ہے؟ فرمایا اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے وہ استشفاء کے بھی قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا وہ استشفاء کے بھی قائل نہیں، اور یہ اختلاف عہد صحابہ سے ہے، البتہ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں۔ اب ایسے ثابت ہوا عام اموات سے استشفاء جائز ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے، لیکن انبیاء سے استشفاء میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عام اموات کا سماع عہد صحابہ سے اختلافی کیوں ہے؟ کیوں اختلافی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا سماع اختلافی نہیں ہے، صحابی کا عام آدمی کا سماع یہ اختلافی کیوں ہے؟ میں نے آپ سے کہا اگر موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں ہے تو نیند کو سمجھو۔ اب سونے والے آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سونے والا ہوتا ہے جو سواری ہے، اور ایک سونے والا ہوتا ہے جو جہاز ہے۔
سمجھ آ گئی؟ ایک سونے والا سوار اور ایک سونے والا جہاز. جہاز بھی تو سوتا ہے نا کبھی. ایک ہوتا ہے صحت مند، ایک ہوتا ہے نشئی. نشہ کرنے والے کو ہمارے یہاں جہاز کہتے ہیں نا، اڑ رہا ہوتا ہے اس کی پرواز دیکھنے والی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نشئی، ایک ہے صحت مند. دیکھو دونوں سوئے ہیں، دونوں کی نیند میں فرق ہے. ایک کی نیند ایسی ہے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ ہو اڑ جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ اس کو جوتا مارو تب بھی نہیں اٹھتا، اوپر پانی گراؤ تب بھی نہیں اٹھتا. ایسے ہی ہے نا. اب اس کا معنی ہے کہ سونے والوں کے سماع میں اختلاف ہے، تو لہٰذا مرنے والوں کے سماع میں بھی بعض اموات ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سنتے ہیں، بعض نہیں سنتے. کیا مطلب؟ ایک ہے کافر، وہ غرق ہے اللہ کے عذاب میں. وہ عذاب میں اتنا مستغرق ہے کہ پیچھے والے کی بات نہیں سن سکتا. تو نہ سننے کی وجہ وہ سن نہیں سکتا، یا عذاب کی وجہ سے سن نہیں رہا. آپ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھو، آپ بات میری سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں. یہاں 10 لڑکے کھڑے کر دو، اللہ گلا شور مچائیں، شور. آپ نے کہنا یار بس کرو بس کرو، سبق سمجھ نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی، کہتے ہیں نا. اب بتاؤ، آپ کو سبق سمجھ نہیں آ رہا، کہ آپ سمجھ سکتے نہیں ہیں یا شور کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بچے شور کریں تو سمجھنے کی سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ایک عارضہ ہوتا ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں. ایک کافر کیوں نہیں سن رہا؟ وہ پھنسا ہوا ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے، سنے گا کیسے؟ ایک بندے کو کان پکڑا کے اوپر سے جوتے مارو، اور دوسرا پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ جو ٹھک ٹھک اوپر سے اس سے جان چھوٹے گی تو بتایا گیا نا نام کیا ہے. اچھا، مومن ہے قبر میں، وہ مشاہدات الہیہ میں مستغرق ہے. کیوں نہیں سن رہا؟ مشاہدات تجلیات الہیہ کے اندر ہے، اس لیے نہیں سن رہا. تو نہ سننے کی وجہ وہ سن نہیں سکتا، یا کوئی عارضہ ہے. تو بعض حضرات نے دیکھا کہ سن سکتا ہے، انہوں نے کہا مردے سنتے ہیں. بعضوں نے یہ دیکھا کافر ہو یا مومن، کافر مشغول عذاب میں ہوگا اور مومن مشغول اللہ کی رحمتوں کے اندر ہوگا، لہذا وہ نہیں سنے گا اس وجہ سے کہ نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، اور یہ نہیں سنے گا اس لیے کہ عذاب کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو کسی نے اصل کو دیکھا تو کہا جی سنتا ہے، اور کسی نے عارضے کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا. اس لیے اختلاف ہو گیا حد صحابہ میں سے، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے. اب دیکھو اختلاف کو سمجھنا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں اختلاف ہے؟ یہ ہے اختلاف کی وجہ، اس وجہ سے اختلاف ہے. تو قبر کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے اگر بندے کو نیند سمجھ آئے. نیند سمجھ نہ آئے تو قبر کے بعد کی پھر زندگی سمجھ میں نہیں آتی. تو قبر میں سننا براہ راست کس نے ہے؟ بولو. روح نے، اور روح کے واسطے سے. میری گفتگو ہوئی ایک ایسے شخص سے جو منکر حیات ہے، اور منکرین کا بڑا اچھا زبردست مناظر ہے. یہ ہماری بند کمرے کی ملاقات تھی، ویسے ملے، میں ملنے کے لیے گیا، انہوں نے سوال شروع کر دی. اچھا، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مہمانی کے آداب کیا ہوتے ہیں. ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، اس کو ملو. وہ سمجھتے ہیں بھی ان کے پاس علم نہیں، ذہن بنا ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، یہ جو ہلاک کی جماعت پھر رہی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا جی یہ دیکھو تفسیر عثمانی میں حضرت لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے لکھا انک لا تسمع الموتیٰ کے تحت آپ دیکھنا، شاہ صاحب نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے. قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے. دیکھو ہم بھی کہتے ہیں نہیں سنتا، شاہ صاحب بھی کہتے ہیں نہیں سنتا. تو جو عقیدہ شاہ صاحب کو ہمارا ہے، اکابرین والا عقیدہ تو ہمارا ہوا نا. اب آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے اور آپ نے پھسل جانا ہے. وہ جو 8 سال کی محنت تھی ساری ختم. کیوں؟ اس 8 سال میں یہ باتیں آپ کو سمجھائی تو تھی نہیں، انہوں نے 8 دن میں سمجھائی، بندہ تبدیل ہو گیا. ہمارے حضرات کہتے ہیں 10 سال ہم پڑھاتے ہیں،
وہ 10 دن میں بندہ بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ 10 دن میں جو وہ پڑھاتے ہیں نا وہ 10 سال میں تم نہیں پڑھاتے، وہ باتیں تم 10 سال میں پڑھا دیتے ہیں نا تو پھر 10 دن میں وہ کبھی بھی بندہ نہ بدلتے۔ میں نے ان سے کہا مولانا مجھے یہ بتائیں کہ میں کفار کی بات نہیں کرتا، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مسلمان کا جسم کہاں ہوتا ہے؟ کہا جی اپنی قبر میں جو زمین میں ہے۔ میں نے کہا اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ مجھے کہتا ہے علیین میں۔ ہم جہاں بیٹھے تھے، مثلا یہاں بیٹھے، میں مثال دیتا ہوں، میں نے کہا جی میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب کا جسم قبر میں ہے، یہاں سے میرے والد صاحب کا 1 ایکڑ کا فاصلہ ہے۔ اب بتائیں میرے والد کی روح ہے علیین میں، میں بیٹھا ہوں یہاں مرکز تخصص کے حال میں، والد صاحب ہیں قبرستان اپنی قبر میں، میرے اور میرے والد کے درمیان فاصلہ ہے 1 ایکڑ کا، لیکن جو علیین میں روح ہے اس سے میرا اور میرے والد کا فاصلہ مساوی ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ بھئی دیکھو سورج آسمان پر ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ پچھلی صف میں جو لڑکے بیٹھے ہیں، سورج مساوی ہے نا، کوئی فرق تو نہیں ہے فاصلے کا؟ بولتے نہیں، مطلب ہے تھوڑا بہت فرق تو فرق نہیں ہوتا نا، سورج کی مسافت، ہم یہاں پہ ہیں، ایک آدمی لاہور ہے، لیکن سورج دونوں کے لیے مساوی ہے نا، چند کلومیٹر کے فرق کا سورج کا فرق نہیں ہوتا نا، یہ بات سمجھو۔ میں نے کہا جی میں یہاں والد صاحب قبرستان میں اور والد کی روح ہے علیین میں، میرا اور میرے والد کا آپس میں فاصلہ تو ہے، لیکن والد کی روح کا مجھ سے اور میرے والد سے کوئی فاصلہ نہیں، سب کا مساوی ہے، فرق نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے جسم نہیں سنتا۔ تو میں جب والد کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور، تو میں قبرستان پہ جانے کی بجائے گھر بیٹھے کہہ دوں السلام علیکم یا اہل القبور۔ مجھے لوگ کہہ جی کیوں؟ میں نے کہا جی میرے ابا جی کی روح اوپر ہے، وہ سنتی ہے، اس لیے میں نے اوپر مگر کہہ دیا۔ میں نے کہا وہ یہاں سے سن لے گی۔ میں نے کہا مجھے بتائیں آپ میں اور اہل بدعت میں پھر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر جگہ سے حضور سنتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں ہر جگہ تیرے ابا جی کی روح سنتی ہے، کیا فرق کیا ہوا؟ اگر شاہ صاحب کی عبارت کا یہی مطلب ہے کہ قبر میں پڑا جسم ہے وہ نہیں سنتا، وہ تو بے جان ہے، روح سنتی ہے، تو پھر قبرستان پہ جا کے السلام علیکم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم گھر بیٹھے ہر بندہ السلام علیکم کہہ دے۔ لوگ پوچھیں گھر بیٹھے کیوں کہتے ہو؟ وہ جی جسم نے تو سننا نہیں جو قبرستان میں ہے، روح نے سننا ہے جو علیین میں ہے، اور شاہ صاحب نے موضوع القرآن میں لکھا ہے، اس لیے میں نے گھر بیٹھے کہہ دیا السلام علیکم یا ابا جی۔ میں نے کہا آپ اس کو حل کریں، سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا میں مطلب بیان کرتا ہوں، آپ اس پہ سوال کریں۔ میں کہتا ہوں کہ موت کے دنیا میں احوال مثلا سما براہ راست جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، اور موت کے بعد روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، یعنی بلا واسطہ، یعنی سنتی ہے روح، یعنی بلا واسطہ، جسم نہیں سنتا یعنی، اور روح سنتی ہے یعنی بلا واسطہ، یعنی روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے۔ اب ہم گھر بیٹھے السلام علیکم یا ابا جی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہمارے اور روح کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ روح اتنی دور سے نہیں سن سکتی۔ تو میں قبرستان کیوں جاتا ہوں؟ گھر سے السلام علیکم نہیں کہتا، گھر جا کر کے قبرستان کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے میرے والد کا جسم قبرستان میں ہے، میرے والد کی روح علیین میں ہے، علیین والی روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے جو قبرستان میں ہے، اس لیے قبرستان پہ جا کر کہو نا السلام علیکم تو وہ سن لیتے ہیں۔ وہ والد کا جسم نہیں سنتا، وہ جو روح کا تعلق ہوتا نا وہ چونکہ اس جسم سے ہے جو قبرستان میں ہے، اس لیے وہاں جا کر کہنا پڑتا ہے، وہ روح سنتی ہے، اس کے واسطے سے میرے ابا جی کا جسم سن لیتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ میں نے کہا جی اس پر آپ اشکال کریں۔ حضرت شاہ صاحب کی عبارت کا ایک معنی آپ نے بیان کیا، میں نے سوال کیا، میں معنی بیان کر رہا ہوں، اس پر آپ سوال کر دیں۔ اب بتاؤ شاہ صاحب کی عبارت
اوپر سے غبار ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو کون دھوکہ دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے اسی جسم کو جس میں اصلی جسد عنصری جسد خاکی اسی کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے لیکن جس میں مثالی کو، روح کو ہوتا ہے اور ہوتا ہے جس میں مثالی کو۔ اب آپ کے سامنے عبارت آ جائے گی اشرف الجواب کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جو عذاب و ثواب ہوتا ہے وہ جس میں مثالی کو ہوتا ہے۔ اب دلیل آ گئی، تم کہتے ہو ہم اکابر کو مانتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ جی ہیں، وہ تو اشرف الجواب میں کہہ رہے ہیں عذاب جس میں مثالی کو ہوتا ہے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ اب آپ نے جو 10 سال پڑھا تھا پھر پانی پھر گیا نا۔ جب پڑھ کر آؤ گے آپ نے دورہ وہاں کرنا ہے، واپس آ کر سوال کرو گے۔ آپ مماتی نہیں ہوئے، آپ نے عقیدہ نہیں بدلا، آپ کو الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ نے واپس درسگاہ میں کہنا ہے استاد جی ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ ثواب و عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح اور جسم دونوں کو؟ جی بیٹا کون سا جسم، جسے اصلی یا مثالی؟ اصلی۔ تھانوی تو لکھتے ہیں کہ جسے مثالی کو ہوتا ہے۔ لگتا ہے تو مماتی ہو گیا، لگتا ہے تو مماتی ہو گیا ہے۔ چھٹیوں میں دورہ کہاں پڑا تھا؟ جی فلاں جگہ پہ۔ ہاں میں صحیح کہتا ہوں تو مماتی ہو گیا۔ وہ مماتی ہوا ہے یا اس کو الجھن آئی ہے؟ الجھن دور کرو گدھے۔ اس لیے ہم سمجھاتے ہیں وہاں دورہ نہ کیا کرو، اس لیے سمجھاتے ہیں بھائی کر رہا ہے نا، اب سمجھاؤ نا اس کو۔ مماتی ہو گیا، جواب نہیں آ رہا نا، بس مماتی ہو گیا۔ بھائی جواب دو اس بچے کو، توجہ سے بات سمجھنا۔ ملفوظات علامہ کشمیری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں دیکھو، ایک مسلک ہے صوفیاء کا، ایک مسلک ہے محققین اہل سنت والجماعت کا۔ یہ میں محققین کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ صوفیاء اور اہل سنت الگ تھلگ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ تعبیرات سمجھا کرو۔ ایک مسلک ہے صوفیاء کا، صوفیاء کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور ایک مسلک ہے محققین اہل سنت والجماعت۔ جس طرح ہمارے اسٹیج پر کچھ علماء ہیں جن کا مجمع بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں محققین کا۔ میں نے کہا وہ واعظ ہیں، وہ مبلغ ہیں، محقق نہیں ہیں۔ ان کی تحقیقات پر اعتماد نہ کرنا، ان کے شعر سن کے آگے نقل کر دینا۔ ان کی تحقیقات پر اعتماد نہ کرنا، ان کی قصے آپ آگے بیان کر دینا، تحقیق پر اعتماد نہ کرنا۔ ایک ہے صوفیاء، ایک ہے محققین اہل سنت۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں جب جسم سے روح نکلتی ہے، جب جسم سے روح نکلتی ہے تو محققین اہل سنت اس روح کو روح کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس روح کی شکل جسم کی طرح ہوتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے اور متشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے، جو شکل جسم کی ہے وہی روح کی ہوتی ہے لیکن روح سے نکل جاتی ہے۔ محققین اہل سنت اس کو روح ہی کہتے ہیں، اور صوفیاء اس کو روح نہیں کہتے بلکہ جسد مثالی کہتے ہیں۔ صوفیاء اس کو کس کو؟ روح کو۔ اب محققین کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب براہ راست روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ جسد مثالی کو ہوتا ہے اور واسطے جسد اصلی کو ہوتا ہے۔ تو جسے محققین روح کہہ رہے تھے اسے صوفیاء جسد مثالی کہہ رہے تھے۔ تو حضرت تھانوی نے جسد اصلی کے عذاب و ثواب کا انکار نہیں کیا بلکہ روح کو جسد مثالی فرمایا ہے۔ اب یہ جو منکرین ہیں ان کے ہاں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 روح، نمبر 2 جسد مثالی، نمبر 3 جسد اصلی۔ اور اہل سنت والجماعت کی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 جسد اصلی، نمبر 2 روح۔ اور صوفیاء کے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 جسد اصلی، نمبر 2 روح۔ صوفیاء روح کو روح کہتے ہیں، محققین روح کو روح کہتے ہیں، اور صوفیاء روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی شکل جس میں مثالی کی طرح ہوتی۔ الجھن ختم ہوگی نہیں؟ کتنی آسان سی بات، الجھنیں دور کرو، الجھنیں۔ تو میں ہی کہہ رہا تھا
یہ جو قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے اس کی صورت کیا ہے؟ نیند۔ اس کی صورت کیا ہے؟ نیند سمجھ آئے تو یہ سمجھ آتا ہے، اور براہ راست روح کو ہو رہا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے، فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے سنا نہیں تھا؟ کہا جی سنا ہے۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جی دیا ہے۔ میں آہستہ جواب دے رہا تھا، آہستہ۔ کیوں؟ سلام تو دعا ہوتی ہے، اور نبی کی دعا کے کیا کہنے۔ میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر دعا دے۔ آپ نے پھر دعا دی، میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ پھر دعا دے۔ تو میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، لیکن آہستہ دیا ہے تاکہ آپ کی دعائیں 3 مرتبہ لوں۔ اب دیکھو صحابی وعلیکم السلام کہہ رہے لیکن حضور نہیں سن رہے۔ سوال آ گیا، نبی اور صحابی کے درمیان ایک دیوار ہے اور حضور صحابی کی بات نہیں سنتے، اور جب نبی قبر میں چلے گئے تو ایک دیوار اوپر والے روضے کی، ایک دیوار عائشہ کے حجرے کی، ایک دیوار اندر جو قبر نظر آ رہی ہے اس کی، ایک دیوار نیچے جو اصل قبر ہے اس کی، اور ایک دیوار برزخ کی۔ جب ایک دیوار ہو نبی نہیں سنتا، اور جب 5 دیواریں آ جائیں تو نبی کیسے سن سکتا؟ اللہ اکبر! کیا محقق ہے، کیا محقق ہے، کیا قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ لیکن سوال اتنا وزنی ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ ہنسنے سے جواب نہیں آنے۔ میں کبھی عبارت پیش کرتا ہوں نا کسی مسئلہ کی، تو بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، مجمع میں کہتے ہیں استغفر اللہ۔ میں نے کہا یہ جواب ہے؟ یہ جواب ہے؟ اور بھائی عبارت کا جواب دو۔ استغفر اللہ کہنے سے جواب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خانقاہ ہے، ہم استغفار بھی کراتے ہیں اور عبارات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں تزکیہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے۔ جہاں نظریات کا کام ہوتا ہے وہاں تزکیہ اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگتی، اور جہاں تزکیہ اللہ اللہ کی ضربیں لگتے ہیں وہاں عقیدوں پر کام کو شرارت سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہاں درسگاہ میں نظریہ بیان کرتے ہیں اور خانقاہ میں امت کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں عقیدے پر بھی ضرب لگتی ہے اور اللہ اللہ کے لیے دل پر بھی ضربیں لگتی ہیں۔ دماغ بھی صاف ہونا چاہیے اور دل بھی صاف ہونا چاہیے، پھر انسان کو مزہ آتا ہے جینے کا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھو۔ ہم نے کہا دنیا میں صحابی نے وعلیکم السلام کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننا جسم نے تھا، اور جسم والے کان کی لمٹ ہے، حد ہے، ایک حد تک سنتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا۔ اللہ کے نبی دنیا میں دیکھتے ہیں جسم کی آنکھ سے، اس آنکھ کی حد ہے، دیوار آ گئی، آگے نہیں دیکھ سکتے، آگے مشکل ہے۔ خرق عادت الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے۔ کبھی نماز میں حضور پڑھاتے ہیں نماز تو آپ پیچھے صفوں کو دیکھتے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے، آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ صحابی نے وعلیکم السلام کہا دنیا میں، اللہ کے نبی بھی ہیں دنیا میں، اب سننا تھا آپ کے جسم والے کان نے، اس کی حد ہے، کتنا اونچا بولو تو سنتا ہے، کتنا اونچا بولو تو نہیں سن سکتا، اس کی یہ وجہ تھی۔ اور جب توجہ رکھنا، اللہ کے نبی دنیا میں ہیں، جب قبر میں تشریف لے گئے، اب اللہ کے نبی کا جسم کے ساتھ جو تعلق تصرف تھا نا وہ ختم ہو گیا، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، اب تعلق تصرف نہیں ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تعلق تصرف ختم ہونے سے روح کی پرواز بڑھ گئی، تعلق تدبیر سے روح کی پرواز بڑھ گئی، اور جو دنیاوی حیات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے، اور برزخ حیات کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے۔ یہ جو نظر آنے والی حیات تھی اس جسم سے روح کے تعلق کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ایسی حیات ہے جو نظر نہیں آ رہی، تو روح کی پرواز اور بڑھ گئی۔
یہاں سننا تھا جسم والے کان نے، جس کی حد ہے وہ نہیں سن پایا، اور قبر میں سننا تھا روح نے، جس کی تعلق تصرف نہ ہونے کی وجہ سے پرواز بڑی ہے، تعلق تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے مزید بڑی ہے، تعلق حیات ظاہری نہ ہونے کی وجہ سے مزید بڑی ہے۔ اب روح کی پرواز اتنی زیادہ ہے، آدمی سوئے تو روح مدینہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ روح محمد ہے، روح امتی نہیں ہے۔ قبر میں 3 تعلقات سے بے نیاز ہو کے اتنی تیز پرواز ہے کہ آہستہ بھی گئے نا السلام علیکم پھر بھی سن لیتی ہے، پھر بھی سن لیتی ہے۔ بابا جب جسم کے کان نے سننا ہو یہ سماع اور ہے، اور جب روح نے سننا ہو یہ سماع اور ہے۔ جسم کے کان کا سماع الگ، روح کا سماع الگ۔ روح کے سماع کو جسم کے کان کے سماع پر قیاس کرنا، اسے قیاس مال فارغ کہتے ہیں، اسے قیاس مال فارغ کہتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو عقیدے کے لیے نص قطعی چاہیے، اور ادھر تم رد کرتے ہو قبر والی سماع کا قیاس کی بنیاد پر۔ قیاس دلیل قطعی نہیں ہوتی، دلیل ظنی ہوتی ہے، اور قیاس بھی ہو تو امام ابو حنیفہ کا پھر بھی ظنی ہے، اور جب قیاس بھی ہو جناب کا تو پھر ڈبل ظنی ہوگا، ٹربل ظنی ہوگا۔ ظن تو 4 ہوتی ہیں، اس کو 4 مرتبہ ظنی کہہ لو۔ وہ ظن نہ کہو، یہ ظن کہو۔ یہ عورتوں والا قیاس ہے، مردوں والا بھی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا جو قبر کی زندگی ہے نا، وہ سمجھیں کیسے زندگی ہے۔ اب یہ ساری الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک بات میں سمجھا رہا ہوں، دیکھو ہم لفظ بولتے ہیں عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب قبر، اور قبر میں صرف عذاب ہوتا ہے یا ثواب بھی ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ عذاب قبر کی رٹ کیوں لگاتے ہو؟ ثواب و عذاب قبر کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی، قبر کے مسئلے کا نام ہے ثواب و عذاب قبر۔ بھائی سب لکھتے ہیں عذاب قبر، یہ ثواب و عذاب قبر کس نے لکھا ہے؟ کہو نا، کس نے لکھا ہے؟ متکلم اسلام نے لکھا ہے۔ ہماری کتابیں ہیں، آج نہیں تمہیں سمجھ آ رہی، میں مذاق، آج نہیں آ رہی، آئندہ صدیوں میں امت کو سمجھ آئے گی کہ اکابر کی عبارات کیسے حل ہوئی ہیں، یہ تشریحات کیسی ہوئی ہیں۔ میں اس لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں اپنے مسلک کا محقق نہیں ہوں، اس غلط فہمی مبتلا کبھی نہ رہنا۔ میں اپنے مسلک کا ناقل اور مسلک کا شارح ہوں، تحقیق پیش نہیں کرتا، اکابرین کے مسلک کو نقل کرتا ہوں اور اسی کی پھر آگے شرح کرتا ہوں۔ یہ نقل اور شرح کیا ہوتی ہے؟ جب عوام کو سمجھانا ہو تو پھر یوں کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی باتیں بتاتے ہیں اور انہی کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ دیکھو نقل اور شرح کا معنی ہو گیا نا، کتنا آسان ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں، بس اوقات علماء کہتے ہیں آپ عوام میں علمی باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہ علمی باتیں چھیڑتا ہوں، تمہارا خیال ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ سمجھتے شاید عوام بھی نہیں سمجھ رہی۔ نقل اور شرح کا معنی بدل لو۔ ہم اپنی نئی باتیں پیش نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کی باتیں بتاتے ہیں اور بزرگوں ہوئی کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ہم تحقیقات نہیں پیش کرتے، ہم اکابر کے علوم کو نقل کرتے ہیں اور پھر انہی علوم کی شرح کرتے ہیں۔ کل میں لاہور گیا تھا، وہاں سبق تھا میرا ایک کورس میں تحذیر الناس کا۔ میں نے 2 گھنٹے لگائے ایک عبارت میں، 2 گھنٹے۔ یقین کریں میں نہیں بتا سکتا، علماء طلبہ جیسے وجد میں آتے ہیں نا، یہ کیفیت تھی ان کی۔ میں نے صرف تحذیر الناس پہ 2 گھنٹے ایک عبارت پہ لگائے۔ میں نے کہا ننوتوی علوم سنو، ننوتوی علوم کی شرح دیکھو اور دماغ سے جھٹک دو، یہ کتابیں بہت مشکل ہیں۔ بھائی تمہارے لیے مشکل ہے نا، یہ نہ کہا کرو کہ سب کے لیے مشکل ہے، کوئی جی ہمارے لیے مشکل ہے بس۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا، ہم نے نیت کی ہے اس سال انشاءاللہ الفقہ الاکبر، آئندہ سال کوئی اور عقیدی کتاب، آئندہ سال کوئی اور آئے گی۔ ہم ہر سال ایک عقیدی کتاب پڑھاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی رہے گی، یہ لکھی بھی جائیں گی اور چھاپی بھی جائیں گی، آئندہ نسلوں میں نکھر کر عقیدہ سامنے آ جائے گا۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوگا، عقائد وہی ہیں جو پرانے ہیں، لیکن اس کو ہم نے عوامی زبان میں لانا ہے۔ فا کا معنی ہمیشہ پس نہیں کرنا، کبھی پس کرنا ہے، کبھی کیوں کرنا ہے، کبھی اور کرنا ہے، کبھی جب کے کرنا ہے، کبھی فا عطفہ ہوتا ہے، کبھی تفصیلیہ ہوتا ہے، کبھی تعلیلیہ ہوتا ہے۔ تو جیسا فا ہوگا ویسا ترجمہ کریں گے، یا ہمیشہ پس ہی کرنا ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟
توجہ رکھیں. میں خیر سمجھا رہا تھا ثواب و عذاب قبر. بات اب سمجھنا. میں نے کل ایک اشکال پیش کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. صحابہ کے ساتھ قرآن کا وعدہ ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے ان کو عذاب نہیں ہوگا. حضرت سعد قبر میں گئے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو قبر نے دبایا ہے، حضور پریشان ہوئے ہیں، دعا فرمائی ہے، قبر کھل گئی ہے. جب وعدہ ہے تو پھر اس صحابی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا بھئی آپ اپنے اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے رابطہ کرو، اور ساتھ نہیں مناظرین سے کرو، رابطہ کرو، ڈھونڈو. میں چونکہ مجھے کل شہر بہت ضروری کام تھا، میں سبق کے بعد وہاں پہنچنا تھا، وہاں سے آیا تو تھوڑی دیر میں گھر رکا، پھر میں لاہور جانا تھا. تو میری بیوی کہتی ہے میرے استاذ تو آپ ہیں نا، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. آپ نے کہا تھا اپنے استاذوں سے پوچھو آپ مجھے بتا دو نا. میں نے کہا تم میری شاگرد ہو تحقیق المسائل کی، جن سے میں نے پوچھنے کا کہا تھا وہ استاذ اور ہے. اب تو آپ بھی میرے شاگرد ہیں نا. یہ کیا ہے؟ میں جب کہتا ہوں اپنے استاد سے پوچھو، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ جی ہم نے کل سبق پڑھا تھا، آپ ہمارے استاد جی ذرا بتائیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جو تم نے جواب پڑھے ہیں وہ بتاؤ. میں گھر میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں، الحمدللہ ذہن بناتا ہوں، گھر والوں کا بناتا ہوں، بیٹیوں کا بناتا ہوں، بیٹوں کا بناتا ہوں، ترتیب بناتا ہوں بھی ان کا ذہن بنے، ذہن کھلے ان کا. میں وہ ساتھی کو سمجھایا کرتا ہوں. یہ بیٹا میرا عبداللہ بہادر اب تو ماشاءاللہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا. یہ پہلے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو چھوٹا، پہلے بہت چھوٹا تھا، حفظ کرتا تھا. تو میں یہاں سے گجرات جا رہا تھا، اس کی امی کہتی ہے اس کو بھی ساتھ لے لو، چھٹی پر آیا چلو تھوڑا سا گھوم لے گا. تو بچہ تھا گاڑی میں بیٹھا، تو میں بھی سوتا ہوں، تو بچہ تھا تو سو گیا. گجرات جائیں تو رستے میں ایک جگہ آتا ہے ڈنگا، وہاں تھے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو یہ سویا ہوا تھا. میں نے اس کو پوچھا بھی آپ نے کوئی چیز کھانی پینی ہے؟ مجھے کہتا ہے ہاں. میں نے کہا کیا کھانا ہے؟ کہتا ہے ابو جوس لے دو، کوئی چپس وغیرہ لے دو، بسکٹ لے دو. میں نے کہا کیوں؟ کب بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جس کو بھوک لگی اس کو تو نیند نہیں آتی، تجھے کیسی بھوک لگی؟ تو سویا ہوا ہے. اس نے کہا بھوکے آدمی کو نیند نہیں آتی. میں نے کہا ہاں نیند کیسے آئے گی بھوکے آدمی کو؟ اس نے کہا جو فضائل اعمال میں ہے، ایک صحابی گھر آئے تو بچے سو رہے تھے اور بیوی نے ہنڈیا میں پتھر ڈالے ہلانا شروع کیا. یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا گھر میں کچھ تھا نہیں، بچے روتے تھے تو میں نے ہلانا شروع کر دی، کھانا پکا رہی، وہ سو گئے. تو اگر بھوکے کو نیند نہیں آتی تو شیخ زکریا نے غلط لکھا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب یہ 7-8 سال کا تھا، 8 کا نہیں 9 کا ہوگا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ میں جو واقعہ سناتا ہوں نا، اللہ گواہ ہے مجھ سے بہت طلبہ کہتے ہیں استاد جی ہم چاہتے ہیں آپ کی طرح بنیں. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں. کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ رہو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علامہ علوسی فرماتے خالطوہم لتکونوا مثلہم. اتنا عرصہ ساتھ رہو کہ ان جیسے بن جاؤ، پہچان مشکل ہو جائے، بس مزہ آ جائے گا. یہ دورے سے نہیں ہوتا آیا چلا گیا آیا چلا گیا نا. خانقاہوں میں رہنے کے لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آنا جانا چھوڑو، رہو. آپ آنا جانا کرتے، آئے جمعرات آئے، مہینے بعد چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے، 10 دن لگائے پھر. ایسے نہیں ہوتا، رہو پڑھے رہو. ہمارے یہاں طلبہ آتے ہیں نا تخصص کے لیے. میں نے کہا بھی آپ نے سال لگا لیا، اب بننا ہے تو ٹھہر جاؤ. بس جب آپ بن جائیں گے میں کہوں گا جاؤ. 2 سال اور لگ جائیں گے کیا ہوگا؟ بیٹا آپ نے 60 سال کام کرنا ہے، ہمیں 2 سال اور دے دو. تم نے 50 سال کرنا ہے، ہمیں سال اور دے دو. کچھ وقت ہمیں دے دو، میں مطالعہ کراتا ہوں، میں ترتیب بتاتا ہوں، کام کا طریقہ سمجھاؤں گا، آپ نے علاقے میں کیسے کام کرنا ہے سمجھ لو. 2 سال مجھے دے دو، زندگی بھر کام کرو. میں مر جاؤں گا تم قبر پر آ کر دعائیں کرو گے اس نے میں 2 سال رو کے بڑا ہمارے اوپر احسان کیا تھا. یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، ہر کسی کی. آپ جیسا بننا چاہتے ہیں اس پر فنا ہو جائے. میں کل وہاں
دورہ لاہور پر آتے میرے ساتھ علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا میں ایک بات اس لیے کہنے لگا ہوں کہ مجھے آپ تنگ نہ کریں اور میں آپ کو تنگ نہ کروں. اگر یہ مجھے پوچھے نا ہمارے لیے خدمت تو میں نے کہنا پیسے دو. کیوں؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے نا, تو میں نے کہنا پیسے دو. یہ تو کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں. میں نے کہا جب غریب ہے تو کہنے کی ضرورت کیا تھی میرے لیے خدمت؟ تو غریب آدمی ہے تو مجھے کہے کہ جی میرے لیے دعا کرو مجھے پیسے مل جائیں, میرے لیے دعا کرو میں امیر ہو جاؤں. تو ہے بھی غریب اور ہمیں کہتا ہے میرے لیے خدمت دو پیسے نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں کہہ دو خدمت؟ میں نے کہا میں نے ان کی بات سنا دی ہے, اب انشاءاللہ تم میں سے کوئی نہیں کہے گا جی ہمارے لیے خدمت. اب تم بھی الگ ہو جاؤ گے, میں بھی سکون سے گاڑی پہ چلا جاؤں گا. ورنہ ہر کسی نے سلام لینا ہے ہمارے لیے کوئی خدمت, ہمارے لیے کوئی خدمت, ہمارے لیے خدمت. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا تو ہم سلام لوگے اور گزرتے جاؤ گے. دیکھو کام کتنا آسان ہو گیا. ہم اپنے کام خود کرتے ہیں. یہ تو چھوٹا ہے, ذرا ٹیبل بڑا تھا تو میں نے کہا مجھے تو بھوک لگی ہے, میں نے کھانا کھانا ہے. ساتھیوں نے کہا جی ہم نے مسافہ کرنا ہے. میں نے کہا چلو بھائی اس کو تھوڑا پیچھے کرو. پیچھے کے لڑکے یہاں سے آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں لائن بناؤ, تم نے نہیں بنانی. ہم نے ٹیبل رکھ دیا ہے, اب تم اس کو کراس تو کر نہیں سکتے, مجبوراً لائن میں جاؤ گے مجبوراً. میں نے کہا میں دیکھتا ہوں نا لائن کے بغیر کیسے مسافہ ہوتا ہے. دیکھو ہم اپنی ترتیب خود بناتے ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مزاج بنتا ہے بندے کا مزاج, پھر جواب دینے آسان ہوتے ہیں. خیر میں نے کل سوال کیا تھا آپ کے ذہن میں, تو مجھے گھر والوں نے کہا جی جواب. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی آپ میرے استاد جی ہیں. اللہ کا شکر ہے میری بیویاں بھی ہیں, مجھ سے بیعت بھی ہیں. آپ دنیا میں تلاش کرو, میں مذاق کے لیے نہیں کہتا, یہ میری باتیں آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دنیا میں ایسے افراد تلاش کرو کہ جو خود شیخ ہو اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے بیعت ہو. ایسا نہیں ہے. اور میری بحمداللہ تعالیٰ ساری بیویاں مجھ ہی سے بیعت ہیں. میری بیویاں بھی ہیں, میری مرید بھی ہیں. کوتاہیاں تو ہر مرید سے ہوتی ہیں, بیوی سے بھی ہو جاتی ہیں. پھر وہ تو بیوی ہیں, صرف مرید تو نہیں ہے, ان کی تو حیثیت ہی اور ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت بھی تھی اور بیویاں بھی تھیں. اس لیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس حکم میں پیغمبر کی بیویاں شامل نہیں ہیں. وہ صرف امت نہیں تھی بلکہ بیویاں تھیں. ان کو حق تھا جو عام امت کو نہیں ہے. ان کو حق تھا جو عام امت کو نہیں ہے. حضور فرما رہے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا جب خوش ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم, جب ناراض ہو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. میں سمجھ تو آج عائشہ ناراض ہے. امتی اس طرح نبی سے ناراض ہو جائے ایمان سے نکل جائے, لیکن عائشہ صرف امتی نہیں ہے, نبی کی بیوی بھی ہے. میں آپ کو ایک جملہ بار کہتا ہوں, فہم فہم فہم. حضرت عائشہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں, اور چہیتی بیوی ہونے کی وجہ, ایک کلاس میں 11 شاگرد ہوں, ان میں ایک شاگرد ایسا ہو جو عمر میں سب سے چھوٹا ہو اور ذہن زیادہ ہو, فہم زیادہ ہو, تکلم کی صلاحیت زیادہ ہو. فہم بھی, عکس بھی, سمجھنے کی صلاحیت, سمجھانے کی, محفوظ کرنے کی سب سے زیادہ ہو, عمر میں سب سے چھوٹا ہو, اور اس چھوٹے شاگرد کا باپ اس استاد پر فدا ہو, مال اور جان سب کچھ اسی استاد پر لگائے. بتاؤ استاد کا شاگرد کون سا ہوگا؟ یہ تھی امی عائشہ. ہم نے مفہوم غلط بیان کیا ہے حضرت عائشہ کے چہیتا ہونے کا. میں طلباء سے کہتا ہوں میری باتیں سنو اور سمجھو. اس طرز پر امی عائشہ حضور کی چہیتی ہیں. آپ امت میں بیان کرو, وہ جو دوسرے دماغ ہیں وہ صاف ہو جائیں گے. یہ الجھن ہی ختم ہو جائے گی کہ حضور کو عائشہ سے پیار زیادہ کیوں تھا, رضی اللہ عنہا. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت عائشہ تو حضور کے پاس اللہ نے بھیجی ہیں. کیوں؟ احکام اترنے ہیں. چھوٹی عمر کی لڑکی چاہیے جس کا نبی سے پردہ نہ ہو, حضور سے مسئلے سیکھیں, امت کی عورتوں کو سکھائیں. اس کے لیے تو بڑی سی نہیں چاہیے, چھوٹی چاہیے تھی نہیں, اس لیے اللہ نے چھوٹی دی ہے. اور وجہ یہ تھی, اس پر کفر اعتراض کرتا ہے, ان کے دماغ میں جنسیت ہے. عام مسلمان دھوکے میں آتا ہے, دماغ میں سیکس ہے. جب صحیح رخ آپ بیان کرو گے نا کہ بھئی 11 شاگردوں میں ایک شاگرد چھوٹا ہو, عمر تھوڑی ہو, حافظہ زیادہ ہو, سمجھنے کی طاقت زیادہ ہو, سمجھانے کی صلاحیت زیادہ ہو, اور سب سے بڑھ کر اس چھوٹے شاگرد کا باپ
اس استاد پر یوں فدا ہو، اپنا جان مال سب کچھ اسی پہ لوٹاتا ہو، تو استاد کو شاگرد سے پیار کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ تو امی عائشہ ہیں، کیسے پیار نہیں ہوگا؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ خیر میں نے گھر والوں سے کہا چلو جو تم نے پڑھا ہے کوئی جواب تو دو نا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پڑھا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو قبر نے دبایا تھا یہ تنبیہ تھی۔ کیا تھی؟ تنبیہ، تاکہ بعد والوں کو احساس ہو کہ صحابی کو معافی نہیں ملتی تو عام کو کیسے ملے گی۔ میں نے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنی، تنبیہ کا کیا معنی؟ قرآن کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا ان کو، اور ہم کہتے ہیں تنبیہ ہے تاکہ بعد والوں کو سبق ملے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تنبیہ کیسے ہے؟ نمبر 2، کیا جی ایک اور ہم نے جواب پڑھا تھا حسنات الابرار سیئات المقربین۔ میں نے کہا جواب کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ایک کام عام آدمی کے لیے بس اوقات نیکی ہوتا ہے اور بڑی شان والے کے لیے وہ بھی کوتاہی شمار ہوتا ہے۔ تو ان کی کوتاہی کیا تھی؟ اونٹ چراتے تھے اور اونٹ پیشاب کرتا تھا، اس کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں ان کے جسم پہ لگ جاتی تھی، ایسی چھینٹیں جو معاف ہیں۔ لیکن یہ چونکہ صحابی تھے، بڑے مقام کے تھے، ان کو تنبیہ تھی کہ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ عام آدمی کے لیے گنجائش ہے لیکن خواص کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کیسے یہ ثابت ہوا نا کہ ان کو گنجائش نہیں ملی، یعنی کوتاہی شمار کر لیا گیا۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت سعد کس عمل کو کوتاہی شمار کیا یا نہیں، ہمارا سوال یہ ہے کوتاہی کر بھی لی ہے تو تکلیف کیوں دی ہے؟ بھئی جب بڑے بڑے گناہ پر معافی ہے تو وہ چھوٹا جو گناہ ہی نہیں کوتاہی ہے اس کی معافی کیوں نہیں ملی؟ یہ تو اور سوال پکا ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمارے تو کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا۔ 2 باتیں اب سمجھو۔ پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات حضرت سعد کو دبایا، نمبر 1 یہ عذاب نہیں تھا۔ کیوں؟ عذاب کہتے ہیں اعلام الحی علی سبیل الحوان۔ نمبر 1 اعلام تکلیف ہو، نمبر 2 جس کو تکلیف دی جائے اس میں حیات ہو، نمبر 3 اس کو مقصود ذلیل کرنا ہو، اسے عذاب کہتے ہیں۔ حضرت سعد تو صحابی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ موت کے بعد عام مومن کو بھی عذاب نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ ہی نبی پر ایمان لانے والے مومن کو رسوا کریں گے۔ کافر بدعمالیوں کی وجہ سے، کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقصود عذاب ہوگا۔ مومن فاسق اگر بدعمالی کو جہنم میں جائے گا تو عذاب نہیں ہوگا بلکہ تزکیہ ہوگا۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ گناہ کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے، اللہ اس کو پاک کریں گے، کبھی اپنے کرم سے کہ مالک یوم الدین ہیں، قانون سے نہیں، کبھی پاک کریں گے کسی کی سفارش کی وجہ سے شفاعت قبول ہوتی ہے، اور کبھی پاک کریں گے اس کو جہنم میں بھیج کر تزکیہ ہوگا۔ عام مومن کو عذاب نہیں ہوتا تو صحابی کو عذاب کہاں سے ہونا ہے؟ عام مومن کو بھی اگر ہو اسے تزکیہ کہتے ہیں، عذاب نہیں کہتے۔ پہلی بات یہ حضرت سعد کو قبر کے 2 حصوں نے دبایا، یہ عذاب نہیں تھا، اس کو عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ حل ہوا کہ عذاب نہیں تھا۔ دوسرا مسئلہ کہ بھئی تکلیف تو تھی، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے؟ ایک ہے موت کے بعد حشر کی زندگی، ایک ہے حشر کے بعد کی زندگی۔ صحابہ سے جو وعدہ ہے نا وہ ہے جہنم میں نہ بھیجنے کا، لا تمس النار مرآنی۔ حضرت سعد کو قبر نے دبایا ہے لیکن یہ آگ نہیں تھی، یہ جہنم میں گئے نہیں ہیں۔ وعدہ ہے کہ صحابی جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور جو قبر کا تکلیف ہوتی ہے وہ دخول جنت دخول نار کی نہیں ہوتی، عرض نار کی ہوتی ہے۔ حضرت سعد کو اللہ نے جہنم میں بھیجا بھی نہیں ہے، اور جو قبر میں عرض نار ہوتا ہے حضرت سعد کو اس عرض نار سے بھی محفوظ رکھا ہے، عرض نار سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ کسی آیت اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صحابی کو قبر کی تکلیف نہیں ہوگی۔
جب اس معافی کا وعدہ ہی نہیں ہے، اب اگر دبا دیا تو اشکال کیا ہے؟ کیا اشکال ہے بھائی؟ اشکال کیا ہے؟ کلم وعد اللہ الحسنہ، تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کسی صحابی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں، کوئی ایک صحابی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں جائے، اب اعتراض ہوگا۔ وعدہ ہے جہنم میں نہ بھیجنے کا، اور جہنم میں ساتھ کو بھیجا ہی نہیں، تو پھر اشکال کیا ہے؟ قبر میں تکلیف نہیں ہوگی، اس کا تو وعدہ ہی نہیں ہے، پھر اگر ایک کو تکلیف ہو گئی تو اشکال کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ سے کہا نا فہم، بھئی اصل مسئلہ سمجھ آ جائے تو اشکال ختم ہو جائے گا نا۔ کوئی آیت کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے تو آپ بتا دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور بات سمجھو، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ۔ توجہ رکھنا، دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ۔ دنیا میں مومن، صحابی، عادل، حجت، معیار، محفوظ، دنیا میں رہتے ہوئے اگر صحابی کو تکلیف ہو جائے تو یہ صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ قبر دنیا کا تتمہ ہے، اس تتمہ میں بھی اگر کچھ تکلیف آ جائے تو صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھیں نا قبر ہے کیا؟ قبر مکمل آخرت ہے، مکمل دنیا ہے۔ جب مکمل آخرت ہوگی نا وہاں وعدہ ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، اور جو مکمل آخرت نہیں ہے نا، ابھی من وجہ دنیا کا تتمہ ہے اور من وجہ آخرت کا مقدمہ ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر صحابی کو تکلیف آ جائے یہ صحابیت کے خلاف نہیں، تو جو دنیا کا تتمہ ہے اگر اس میں تکلیف آ جائے تو یقیناً صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا اشکال ہے اس میں؟ کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جواب کہاں لکھا ہے؟ سبق بھی تو یاد کرو، کوئی تم سے حوالہ مانگ لے تو تم پریشان۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کوئی جی آپ کیا تو تھانوی کی بھی حیثیت نہیں، آپ کا کیا کہنا؟ آپ کیا تو ابو حنیفہ کی بھی حیثیت نہیں، آپ کیا کہنا؟ حیثیت ہمارے یہاں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم نے حوالہ اپنے اطمینان کے لیے یاد کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا۔ آپ کو تو کسی چیز پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ میں ساری ساتھ جواب دیتا ہوں، الجھن نہ ہو۔ امام حنیفہ ہمارے بڑے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، تم نہ بڑا سمجھو، کیا اشکال؟ ہمارے بڑے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ یہ میں بات کر رہا تھا قبر پہ۔ ایک لفظ ہے برزخ، ایک لفظ ہے برزخ۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ وہ جی قبر میں ہم سلام کریں، مردے نے سن لیا، وہ جواب دے تو ہم نہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام قبر پہ پڑھے تو سن لیتے ہیں، وہ جواب دیں تو ہم نہیں سنتے۔ وجہ پردہ وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، پردہ وہ ہوتا ہے جو آگے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پردہ میت کے پیچھے ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں پردہ آگے ہوتا ہے اور موت کے بعد ہم چلے جاتے ہیں تو پردہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور برزخ کا اصول یہ ہے، میں اپنی والدہ کو لے کے ہسپتال گیا ہوں، میری والدہ نے چہرے پہ پردہ کیا ہے، ڈاکٹر میری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھتا کیونکہ پردے میں ہے، میری والدہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر پردے میں نہیں۔ پردے کا اصول یہ ہے جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا، اور جو پردے میں نہ ہو وہ پردے میں ہے، اس کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف نہیں ہے۔ قبر میں میت ہے، یہ پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں، ہم میت کو دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، میت ہمیں دیکھ لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے السلام علیکم کہا، میت پردے میں ہے،
اس نے سنا، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ میت نے وعلیکم السلام کہا، اس کا وعلیکم السلام کہنا پردے میں تھا، ہم اس کو سن لے، یہ برزخ کے خلاف ہے۔ نبی کی قبر پہ سلام پڑھیں، ہم پردے میں نہیں ہیں، وہ سن لیں، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، وہ جواب دیں اور ہم سن لیں، یہ برزخ کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور برزخی زندگی میں ہیں، ہم پڑھیں تو سن لیتے ہیں، وہ پڑھیں تو ہم نہیں سنتے، کیونکہ ہمارا بولنا برزخ میں نہیں ہے اور ان کا بولنا برزخ میں ہے۔ ان کا بولنا برزخ میں ہے۔ کوئی برزخ کا معنی سمجھ آئے تو اشکال ختم ہے نا۔ مجھے ابھی چند دن قبل ایک سوال آیا اسی پر کہ جی یہ جو ہم مثال دیتے ہیں کہ پردے کے پیچھے والا ہم اس کو دیکھیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، خلاف ہے، اور وہ دیکھے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمارا معاملہ دیکھنے نہ دیکھنے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ تو سما اور حدیث میں سما کا ہے۔ اور اگر میں امی جان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میری امی جان کے کان پردے میں ہیں، وہ سنتے ہیں، اور جب امی جان بولتی ہیں تو ڈاکٹر کان پردے میں وہ بھی سنتا ہے۔ تو معاملہ تو تھا سننے کا، آپ مثالیں دے رہے ہیں دیکھنے کی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنا، یہ دنیا میں جو پردہ ہے یہ پردہ کان کا نہیں ہے، دنیا میں جو پردہ ہے زبان کا نہیں ہے، دنیا میں جو پردہ ہے یہ آنکھ کا ہے، اس لیے آنکھ تک محدود رہتا ہے، نہ کان کا پردہ ہے نہ ہی زبان کا پردہ ہے، اس لیے وہ سنیں تب بھی برزخ کے خلاف نہیں، ہم اس کی بات سنیں تب بھی پردے کے خلاف نہیں، وہ ہماری بات ہم بولیں تب بھی برزخ کے خلاف نہیں، وہ بولے تب بھی برزخ کے خلاف نہیں۔ دنیا میں پردہ آنکھ کا ہے، نہ کان کا ہے نہ زبان کا ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کا پردہ تمام احوال کا ہے، جس میں سننا بھی شامل، بولنا بھی شامل اور دیکھنا بھی شامل، اس کا پردہ تمام احوال کا ہے۔ کل میں نے کہا قاسم العلوم والخیرات، تو کل ایک لاہور کا طالب تھا جامعہ شریف یہاں آیا تھا، میرے ساتھ گیا، وہ میرے سبق میں تھا، فارغ گاڑی میں بیٹھا، مجھے کہتا جی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قاسم العلوم میں ہوں، تو ننوتوی قاسم العلوم کہنا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا مولانا ننوتوی قاسم العلوم نہیں ہے، قاسم العلوم والخیرات بھی ہے، اور جو حضور کے لیے لفظ ہے وہ صرف قاسم العلوم کا ہے، ساتھ خیرات کا نہیں ہے۔ چپ ہو گیا، اتنا سے علم ہوتا ہے، بس اتنا سے علم ہے، پورا ہو گیا۔ برزخ کا معنی سمجھ گئے؟ کوئی آ گیا سمجھ؟ اب سوال سمجھو، فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہاں؟ برزخ میں، وہ تو زمین کے اوپر ہے، برزخ میں کدھر ہے؟ وہ تو باہر پڑا ہوا ہے، برزخ میں کدھر ہے؟ کون کہتا ہے برزخ میں؟ تو آدمی کو اگر مرنے کے بعد دفن نہ کریں تو کیا وہ قبر میں نہیں ہے؟ اس کا جواب تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا۔ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ جی وہ تو دفن ہی نہیں، قبر میں کیسے؟ ہم نے کہا قبر کا معنی کیا ہے؟ جہاں مردہ دفن ہوتا ہے؟ نہ، قبر کا معنی ہے جہاں مردہ خود ہو یا جہاں مردے کے اجزاء ہوں، یہ ہے قبر۔ یہ قبر کا معنی آ گیا نا۔ وہ جی عقائد الاسلام میں مولانا حدیث کاندھی نے لکھا ہے قبر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں گڑھا ہے، بلکہ قبر کہتے ہیں، قبر اس جگہ کا نام نہیں ہے جو گڑھا ہے، بلکہ قبر تو کہتے ہیں برزخ کو، سجین سے علیین تک، یہ صرف نہیں ہے جس کو گڑھا ہے۔ اب دیکھ الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں نا، بے ہم قبر کسے کہہ رہے تھے اور عقائد الاسلام میں قبر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بات پوری سمجھو، الجھن کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیند، ایک ہے بستر نیند، ایک ہے نیند اور ایک ہے بستر نیند۔ نیند کا بستر وہ ہے جس پر سوئے ہیں، اور ایک ہے خود نیند کیا ہے، یہ الگ ہے۔ ایک ہے برزخ، ایک ہے مقام برزخ۔ صرف برزخ کا معنی الگ ہے اور صرف مقام کا معنی الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب بات توجہ سمجھنا، برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک زمان، نمبر ایک مکان، نمبر دو زمان۔
سجین 7 زمین سے نیچے، علیین 7 آسمان کے اوپر یہ مکان ہے۔ نمبر 2 موت سے لے کر حشر تک یہ زمان ہے۔ جب 2 چیزیں ملیں اسے برزخ کہتے ہیں۔ ہم یہاں زمین پر ہیں، فرعون کی لاش بھی زمین پر ہے، ہم برزخ میں نہیں، ہم دنیا میں ہیں۔ فرعون دنیا میں نہیں، وہ برزخ میں ہے۔ کیوں؟ سجین سے علیین تک ہم دونوں کو مکان ملا ہے۔ ہمارا مکان بھی زمین، فرعون کا مکان بھی زمین، دونوں سجین علیین کے درمیان ہے۔ لیکن موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ اسے ملا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اس لیے زمین پہ رہتے ہوئے ایک بندہ دنیا میں ہے، اسی زمین پہ رہتے ہوئے ایک بندہ برزخ میں ہے۔ برزخ 2 چیزوں کا نام ہے، زمان جمع مکان۔ سجین سے لے کر علیین تک مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان بھی ہو، یہ ہے برزخ۔ ہم برزخ میں ہیں، بولو، اور فرعون حالانکہ اسی زمین پر ہے، اوپر پڑا ہوا ہے، ہم بھی اوپر پڑے ہیں۔ ہم برزخ میں نہیں، وہ برزخ میں کیوں ہیں؟ کیوں؟ برزخ نام ہے سجین سے علیین تک مکان ہو اور موت سے لے کر حشر تک زمان ہو، اسے کہتے ہیں برزخ۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اسے کہتے ہیں برزخ۔ اب قبر کا معنی، برزخ کا معنی، موت کے بعد زندگی کے معنی الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اب دیکھو یہاں لفظ باس لائے ہیں، کیا لائے ہیں؟ اور پھر موت لائے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک ہے الیوم الاول، یہ دنیا ہے، الیوم الآخر یہ دوسرا، اس میں قبر بھی شامل اور حشر بھی شامل، لیکن چونکہ 2 چیزیں الگ الگ لے آئے ہیں، والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اس لیے ہم نے 2 زندگیاں الگ بیان کر دی ہیں، موت سے لے کر حشر تک الگ زندگی جو برزخ کی ہے، اور حشر موت کے بعد کی زندگی الگ زندگی جو قیامت کبریٰ کی ہے، یہ قیامت صغریٰ اور وہ قیامت کبریٰ۔ اب یہاں لفظ کیا لائے ہیں؟ والبعث بعد الموت یا والاحیاء بعد الموت۔ دیکھو احیاء نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعث الگ چیز ہے، احیاء الگ چیز ہے۔ احیاء کا معنی ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا، اور بعث کا معنی ہوتا ہے زندے کو اٹھا دینا، زندے کو اٹھا دینا۔ یہ بات توجہ سمجھنا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم ابعث، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، دیکھو سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جب میں پیدا ہوا، یوم اموت جب میں مروں گا، جب میں، توجہ رکھو توجہ، تفسیر جب میں مروں گا، اموت مروں گا، ابعث حیا، دیکھو ابعث اموت، پہلے اموت پھر ابعث، پہلے اموت پھر ابعث، موت ہے حیات نہیں ہے، ابعث حیا اب حیات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قبر میں حیات ہے، نسی قطعی سے ثابت ہو رہی ہے، اور نسی قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کیا قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ابعث میں ابعث، انا ضمیر متکلم یہ ذوالحال ہے، حیاً اس کے لیے حال ہے، ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ وسلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یبعث ہوا ضمیر یہ ذوالحال ہے، اور حیاً یہ حال ہے، ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک، اس کا معنی بعثت اور حیات اکٹھے، بعثت اور حیات اکٹھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جاءنی عبد الرحمن راکباً، ہمارے پاس بھائی عبد الرحمن آئے سوار ہو کر، اس کا کیا معنی؟ پشاور سے سرگودا پیدل آئے،
جب مرکز میں داخل ہونے لگے تو سوار ہو گئے، یہی معنی ہے۔ اور بھائی کس چیز پر آئے ہو؟ کوچ پر، کیا مطلب؟ پہلے پیدل چلتا آیا ہے اور یہاں کر کوچ پر چڑھ گیا۔ یو باسو حیا، یو باسو، یہ بعثت اور حیات اکٹھی ہے۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، کس طرح؟ زندہ حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح پڑھا ہے نا، اسی طرح پڑھانا ہے۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے درا حال ہے کہ وہ زندہ ہوں۔ کیا بات ہے! دیکھو نا، کالج میں کرو تفسیر، لوگ تمہیں کیوں سنیں گے؟ سنیں گے مودودی کو، تمہیں کیوں سنیں گے؟ غامدی کو سنیں گے؟ ہم کالج کی زبان ہی نہیں لاتے تو سنے گا کون؟ قیامت کے دن اٹھیں گے کس طرح؟ بولو، زندہ حالت میں اٹھیں گے، زندہ حالت میں اٹھیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوں گے؟ قرآن خاموش ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ والسلام علیہ یوم ولدت، آگے یوم اموت۔ یہ توجہ رکھنا، آدمی پیدا ہو گیا نا، تو پیدا ہونے کا معنی زندہ ہے یا نہیں؟ جی۔ اس کے بعد اموت، موت آئے گی، پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ ابعث تک کی زندگی، چپ ہے یا نہیں؟ لیکن جب ابعث ہے تو پھر حیا، یہ بعثت اور حیات اکٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس پر قرآن خاموش ہے، اس پر قرآن کریم اس پر، یعنی اس آیت میں خاموش ہے، ویسے خاموش نہیں، اس آیت میں خاموش ہے۔ ویسے تو قرآن بول رہا ہے یا ویلنا من باسنا، سونے کی جگہ یا مرنے کی جگہ، قرآن تو بول رہا ہے، چپ کیسے ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا، ایک ہے بعثت اور ایک ہے حیات۔ قبر میں حیات ملتی ہے، وہ حیات ظاہری نہیں ہوتی، حیات چھپی ہوتی ہے، اور حشر کو یہ اٹھ جائے گا، اب حیات ظاہری ہوگی۔ اس لیے قیامت کے دن کے اٹھنے کو کبھی باس کہتے ہیں کہ حیات پہلے تھی اب کھڑا ہو گیا، کبھی احیا کہتے ہیں کہ پہلے حیات باطنی تھی اب حیات ظاہری ہے۔ دونوں قسم کے لفظ آتے ہیں نا قرآن میں، کبھی احیا اور کبھی باس۔ باس کا معنی زندہ ہے لیکن کھڑا ہو جائے گا، میدان میں چلے گا، اور احیا کا معنی حیات تھی لیکن مخفی، اب حیات ظاہری۔ اس لیے کبھی لفظ احیا ہے، کبھی لفظ باس ہے۔ اور امام صاحب نے لفظ کون سے استعمال کیا؟ والباس بعد الموت، زندگی ہوگی لیکن مخفی ہوگی، اس کو موت بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو نیند بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو برزخی حیات بھی کہہ دیتے ہیں۔ برزخی حیات کا معنی حیات ہے برزخ میں، حیات ہے لیکن چھپی، حیات ہے لیکن، یہی وجہ ہے نا شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون یا ولكن لا تشعرون؟ چلو یہ کل سے انشاءاللہ، ولكن لا تشعرون کل سے ہی، کہ قرآن تشعرون کہتا ہے، تعلمون کیوں نہیں کہتا؟ کل سے ہی انشاءاللہ۔